بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به واولئک هم المتقون کہ سچ لے کے آنے والی ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور سچ کی تصدیق کرنے والی ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم شان ابوبکر صدیق بیان کریں گے۔ شان ابوبکر صدیق ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا میں سب کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں، سب کا بدلہ دنیا میں جھکا کے جا رہا ہوں، ایک وہ شخص ہے جس کا میں بدلہ نہیں جھکا سکتا، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک نے فرمایا اس کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ اور ابوبکر صدیق کی شان میں آپ سننا چاہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا کہ آسمان کے تاروں کی جتنا بھی کسی کی نیکیاں ہیں، تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا آسمان کے تاروں کی جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں، تو اماں جی نے پوچھا کہ شاید وہ میرے بابا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا وہ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ میرے بابا کی نیکیاں پھر کدھر گئی؟ اور آپ نے فرمایا عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، میرے ابوبکر صدیق کی ایک رات کی نیکیاں ایک طرف، پھر بھی مقابلہ نہیں۔ اتنی شان ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اطاعت کرنے میں سب سے آگے، حدیبیہ کے موقع پہ جب شرائط طے ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط طے کی، حضرت عمر فاروق جلالی طبیعت کے آدمی تھے، غصے والے تھے، انہوں نے بولا کہ یہ شرائط انہیں پسند نہ آئی، ابوبکر صدیق کے خیمے میں چلے گئے، جا کے کہا کہ آئیے میرے ساتھ جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں کہ یہ شرائط صحیح نہیں ہے۔ آگے جو ابوبکر صدیق نے فرمایا وہ سنیں۔ انہوں نے فرمایا ہوا رسول اللہ، کہ وہ تو اللہ کے رسول ہے، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں، ان کے آگے سوال جواب نہیں ہوتے، وہ تو اللہ کے رسول ہے۔ یہ اطاعت۔ اور اطاعت کی بات کروں، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، مکے سے باہر آپ تشریف لے گئے تھے تجارت کے معاملے میں، تو آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تو انہوں نے جب واپسی آئے تو انہوں کو پتا چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ میرے ابوبکر صدیق نے فرمایا آپ نے فرمایا ہے اور میں نے مان لیا۔ قرآن بھی تو کہتا ہے نا، مومن وہی ہے قالوا سمعنا واطعنا، جو کہے کہ میں نے سن لیا اور مان لیا، سن لیا اور ایمان لیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیار دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق دونوں کا آپس میں کسی بات میں جھگڑا ہو گیا، اور ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے معاف کر دیں، یہ غلطی میری ہے۔ عمر فاروق نے کہا کئی بار ایسا ہوا، میں معاف نہیں کروں گا۔ تو پھر ابوبکر صدیق نے فرمایا آپ معاف نہیں کریں گے تو میں آپ سے شکایت کروں گا۔ سیدھا مسجد نبوی میں چلے گئے اور آپ کو یہ شکایت کی جا کے کہ میں نے اس بات پہ کوئی جھگڑا ہوا ہے اور میں نے حضرت عمر سے معافی مانگی اور انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری صحابہ کو بلایا اور ممبر پہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے مسلمانوں کہ جب تم سارے مجھے جھوٹا کہتے تھے، مجھے سچا کون کہتا تھا؟ جب تم سب میرے خلاف تھے، میرا ساتھ دینے والا کون تھا؟ تو انہوں نے فرمایا وہ تو ابوبکر صدیق تھا۔ تو نبی پاک نے فرمایا تو میری خاطر اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ اسے معاف کر دو ابوبکر صدیق کو، کہ اتنا پیار آپ وسلم کا ابوبکر صدیق کے ساتھ، اور ابوبکر صدیق کا آپ وسلم کے ساتھ اتنا پیار ہے۔ اور آج جاہل لوگ، شیعہ علماء کو میرا چیلنج ہے، جو کہ ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی اپنی کتابوں میں کہ ان کے عقیدے کے خلاف ہی باتیں ہیں، اور ان کو نہیں پتا کتنے جاہلیت کی ان کی بات ہے یہ، اور زبان درازی ابوبکر صدیق کے اوپر کرتے ہیں۔ شرم کی بات ہے، ڈوب کے مرنے والی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں ابوبکر صدیق کے ساتھ چلے گئے تھے
تو ادھر بھی فرمایا کہ اب ابو بکر کو یہ کہا کہ یہ میرے ساتھ صرف اللہ نہیں ہے، یہ نبی پاک نے فرمایا کہ ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ ادھر بھی ابو بکر صدیق کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ جب ہجرت کی رات تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 100 اونٹ کا انعام کا آپ کے اوپر لگا ہوا تھا کہ جس نے آپ کو پکڑایا، مخبری کی، جاسوسی کی، اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ لیکن اتنی مشکل میں جب کسی کو کسی کے اوپر اعتبار ہو تو پھر ہی جاتا ہے نا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو بکر صدیق کے گھر گئے، اور انہیں یہ پتا ہوتا اگر یہ اس طرح کے ہیں تو ان کے گھر تشریف لے جاتے۔ انہوں نے اگر وہ 2 نمبر تھے نعوذ باللہ تو 100 اونٹ جو کہ بہت قیمتی تھا، لیکن انہوں نے ٹھکرایا۔ ان کا ایمان کی گواہی تو اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ فرمایا کہ ان کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جب ان کے دلوں کا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، جب وہ پکے نکلے، اللہ کو پتا چلا کہ جب وہ پکے نکلے دلوں کا امتحان لیا تو اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو آج کا کوئی جاہل اٹھ کے ان کے اوپر زبان درازی کرے تو یہ اس کے لیے جاہلیت کی بات ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو معاف کر دیا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ دنیا میں صرف اگر کوئی معصوم ہے تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جتنے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں وہ معصوم ہیں، لیکن انبیاء کے بعد ہر انسان مغفور ہے۔ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کے ساتھ جو برا سلوک آج کوئی ان کے اوپر یہ زبان درازی کرے، اٹھے، برا برا بولے، ان کو اپنے ایمان کے اوپر جاننا چاہیے کہ ان کا ایمان بھی صحیح ہے کہ نہیں۔ اللہ نے تو ان کے دلوں کا امتحان لے کے فرمایا لہم مغفرۃ، غلطیاں ہوئی ہیں تو معاف ہوئی ہیں نا، اگر غلطیاں نہ ہوتی تو اللہ کیوں فرماتا لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ کہتا ہے میں نے معاف بھی کر دیا اور آخرت کے دن اجر عظیم عطا کروں گا۔ لیکن جو ان کے ساتھ زبان درازی کرے گا، بکواس کرے گا، وہ لعنت اسی کے اوپر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ یہ سن کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔